بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج جو پنجاب اسمبلی میں ہوا، پہلے تو ہم اس اطاعت آرڑ کی گفتگو میں فرونیت دیکھتے تھے اور اس کے اوپر کچھ کمنٹ لکھے ہوتے تھے کہ کسی شیطان کی یا حرام کی، جھوٹ کی، غیبت کی، بڑا بڑا کچھ لکھا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شکل ہوتی تو یہ ہوتی، لیکن سمجھ میں آ رہا تھا کہ شاید کچھ بندے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں، لیکن پاکستان میں اس طرح کا اشارہ ہم نے پہلے اس سے یورپ میں اشارے اس طرح کے دیکھے ہیں، اور اس طرح کا اشارہ زندگی میں پہلی دفعہ پاکستان میں کسی نے کیا ہے، اور یہ بڑا غلیظ ترین کام ہے، اور اس کو سنت رسول کا لحاظ بھی نہیں رہا۔ اس نے سنت رسول رکھی ہوئی ہے اطاعت آرڑ، اس کو شرم آنی چاہیے، اس کی والدین کی تربیت کیا ہے، اور اس نے کیوں ان چار جو ہے ککھ، وہ کہتے ہیں پنجابی میں ککھاں دا خیال رکھ لیں۔ وہ ایک تو فضل الرحمان، اس کو اتنی لعنتیں پڑتی ہیں، اور اوپر سے تم آگے ہو کہ ہم عام سے بندے ہیں، سیدھی نماز نہیں پڑھنی آتی، سیدھا وضو کرنا نہیں آتا، تو یہ رکھ لیتے ہیں کہ سونے کے چہرے سے ملتی ہے، ہاں جی، یہ سونے کی سنت ہے۔ یار تم اتنے خبیث انسان نکلو گے، یہ تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ کے بارے میں ایسے لفظ آپ نے خود مجبور کیا ہے کہ ایسے لفظ استعمال کیے جائیں۔ کوئی انسانیت ہوتی ہے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے آپ کے لیے یہ الفاظ ہیں نا، جو یہ کچھ معنی نہیں رکھتی، مذمت کے، شرم کے، حیا کے۔ کوئی ایسی گالی ہے نا جو نہیں بندہ دے سکتا، وہ آپ نون لیگی بن رہے ہیں۔ ایسا کریں، کوئی ایسا بندہ ہو کہ جس کی بندہ مثال دے دے کہ یار فلاں بندہ، جیسے نون لیگ میں چودھری نثار بندہ تھا، تو کوئی کسی سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں اگر وہ آ جائے، اور پی پی میں اعتزاز احسن کا کہا جاتا ہے کہ اگر وہ تحریک انصاف میں آ جائے تو مجھے اس معاملے میں نہ تحریک انصاف، نہ پی پی، نہ جے یو آئی، نہ نون لیگ، کسی کے معاملے میں بات نہیں کرنی۔ آپ جس فلور پہ بیٹھے ہو نا، وہ اس کا ایک تقدس ہے، آپ نے اس تقدس کو پامال کیا ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ اطاعت آرڑ صاحب، آپ نے اتنا غلیظ ترین کام کیا ہے نا کہ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ غلیظ ترین ہو کہ یا وہ کام غلیظ ترین ہے۔ آپ کو یہ شرم احساس ہونا چاہیے کہ ٹی وی کے اوپر ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بڑی باعزت طور پہ بیٹھی ہوتی ہیں، جو کچھ خبریں دیکھ لیتے ہیں کسی وقت کچھ نہ کچھ، وہ خصوصی طور پہ کیا سوچیں گی؟ یہ اسلامی جمہوریہ ریپبلک آف پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اتنا غصہ ہے، ساری حدیں کراس کر دیا، جتنے معاملات پچھلے ہوئے ہیں اتنا غصہ نہیں ہمیں، جتنا غصہ یہ تمہارے ایک اشارے پہ آ رہا ہے۔ اس کی معافی بھی مانگو، تب بھی یہ معافی نہیں بنتی۔ اس انگلی کو کاٹ کے، اس میں سوراخ کر کے، تمہارے گلے میں ڈال کے، آپ تمہارا منہ کالا کر کے، تمہیں پورے پاکستان میں کیا پوری دنیا میں گھمانا چاہیے۔ تو اتنے شرم، بڑا بے غیرت انسان ہے۔ مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں اس طرح کا لفظ تمہارے لیے استعمال کروں، لیکن مجھے بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ تم نے شرمندگی کی، بے شرمی کی ساری حدیں توڑ دی ہیں۔ تم بہت بے شرم۔ تمہارے والدین کو میں دل تو کر رہا ہے کچھ بولوں، لیکن میرے والدین نے میری ایسی تربیت نہیں کی، تو اپنے والدین سے لازم پوچھنا کہ آپ نے میری تربیت ایسے کیوں کی ہے، اور اگر اس کے والدین سن رہے ہیں مجھے، تو وہ اپنے اس کمینے بیٹے کو، حرام کا نہیں کہوں گا،
اس کمینے بیٹے کو سمجھائیں کہ مجھے گالیاں نہ پڑھوائیں. اس پتر کی وجہ سے آپ کو، یہ پتر نہیں سپتر جو آپ نے جنا ہوا ہے، اس پتر کی وجہ سے آپ کو گالیاں پڑیں گی. کائنڈلی مہربانی فرما کر، یہ فلور اسمبلی ہال کا جو فلور ہوتا ہے یہ بڑا مقدس ہوتا ہے. پتہ ہے ہمیں ادھر گند ہی پڑا ہوا ہے، لیکن اتنی گندگی نہ پھیلائیں کہ ہمیں ناک کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے، اپنی آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھنا پڑے، کہ ہمیں آپ سے اتنی گن آئے یا اتنی بدبو آئے کہ آپ ہمیں کوئی رومال یا تولیہ منہ پہ رکھنا پڑے. ہوش کے ناخن لیں، ہوش کے ناخن لیں. یہ وہ وقت دور نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں. آپ کو اسمبلی سے کھینچ کے، گریبان سے پکڑ کے ہم نے باہر پھینکنا تو ہے ہی، لیکن اتنا مجبور نہ کریں کہ آپ کو ہاتھ لگاتے وقت بھی ہمیں گلوز، دستانے پہننے پڑے یا پروٹیکٹ کرنا پڑے کہ اپنے جسم میں، کہ ہمارے جسم پہ گندگی نہ لگے. احتیاط کرو. یہ آئندہ یہ تم کہتے ہو کہ مجھے میری جان کو خطرہ ہے، کوئی بندہ اس کو مارے نہ، تمہیں ذلیل کر کر کے مارا جائے، تمہیں نوچ نوچ کر مارا جائے. خبیث انسان. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور تم اس پاکستان میں بیٹھ کے اس طرح کے اشارے کرو. تمہارے اس اشارے کو اور تمہاری اس نگاہ کو اور تمہاری سوچ کو کیا کہوں میں. پھر ملوں گا.